جس طرح سے آپ نے 1937 کا ذکر کیا تو کئی بار سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ جو مسلم پرسنل لاء ہے یا پھر جو شریعت کی بات کی جاتی ہے تو کیا اس کی جڑیں 1937 کے ساتھ ہی شروع ہوئیں یا پہلے کے معاملات میں بھی یہ دیکھا جاتا تھا؟ دیکھیے، مسلم پسند اللہ تو قرآن و سنت سے مستنبط ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ آج نیا قانون بنایا گیا 1937 میں. یہ پہلے سے گورن ہے جب سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ پسند اللہ قرآن و سنت کی روشنی میں گورن کرتا ہے مسلمانوں کے معاملات کو. لیکن 1937 کا قانون کیوں لایا گیا، اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ اس زمانے میں یعنی ہمارے ہاں یعنی انگریزوں کا حکومت تھی. تو ایک کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے اندر ایک مسئلہ آیا زیر بحث. ایک لڑکی اور ایک اس کے بھائی کے درمیان ایک ڈسپیوٹ تھا پراپرٹی کو لے کر. تو بھائی نے یہ کہا کہ چونکہ ہم ہندو سے بلانگ کرتے ہیں، ہم لوگ ہندو سے کنورٹ ہو کے مسلمان ہوئے تھے، تو ہماری جو برادری ہے اس میں عورتوں کو پراپرٹی میں رائٹس نہیں دیا جاتا. اور وہاں اس عدالت نے وہ چونکہ انگریزوں کے ہاں قوانین کے اندر رواج کا بہت دخل ہوتا ہے، ٹریڈیشن کا، جو چیزیں چلی آ رہی ہیں، تو اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ لڑکی کو اس کی پراپرٹی میں حصہ نہیں ملے گا. اس پر مسلمانوں نے خوب آواز اٹھائی. تو اس کے بعد یہ 1937 کا قانون بنایا گیا کہ اگر دونوں مرد عورت اگر عدالت کے سامنے آتے ہیں تو مسلم پرسنل لاء سے مطابق فیصلہ ہوگا. تو 1937 کا قانون بنایا گیا. تو ایسا نہیں کہ یہ قانون پہلے سے موجود نہیں تھا، اس سے پہلے بھی عدالت کے فیصلے ہوتے تھے. کیسے ان معاملوں کو ڈیل کیا جاتا تھا اس قانون سے پہلے؟ اگر پہلے بھی معاملے ڈیل ہو رہے تھے تو پھر اس قانون کو لانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ نہیں، میں نے بتایا نا آپ کو کہ اس کو قانون لانے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ جب عدالت میں مقدمہ گیا تو عدالت نے لڑکے کی اس بات کو مان لیا. چونکہ انگریزوں کے ہاں رواج کا بہت زیادہ دخل ہے، تو انہوں نے یہ لڑکے کی بات کو مان لی کہ ہاں بھائی، چونکہ ان کی برادری میں یہ رواج موجود تھا کہ لڑکی کو حصہ نہیں ملتا ہے، تو اس کے حساب سے لڑکی کو حصہ نہیں ملے گا. لیکن جب اس پہ خود آواز اٹھائی مسلمانوں نے کہ یہ تو اسلامی شریعت کے خلاف ہے، تو اس لیے پھر یہ کہا گیا کہ بھئی اسلام سے متعلق معاملات اگر آتے ہیں عدالت میں تو اس کے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے. چنانچہ 1937 کا قانون بنایا گیا. اس کے بعد یعنی مطلب ایسا نہیں ہوا کہ صرف 1937 کا قانون آیا، اس کے بعد 1939 کے اندر ڈیزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ بنا. پھر آپ جانتے ہیں شاہ بانو کے مقدمے کے بعد میں مسلم مطلقہ کے نفقے کے اوپر ایک ایکٹ بنا، اور ابھی ریسنٹلی ٹرپل طلاق کے متعلق ایکٹ بنا. تو ہماری پارلیمنٹ مجاز ہے قانون بنانے کے لیے، لیکن وہ قانون جب بھی بنائے گی تو وہ پرسنل لاء سے متعلق قرآن و سنت پر بیسڈ ہی ہوگا، اس سے الگ نہیں ہو سکتا. بالکل. اس کو لے کر کیونکہ آپ نے کچھ کیسز کا ذکر کیا، شاہ بانو کے کیس کا آپ نے ذکر کیا، تو کہیں نہ کہیں ان چیزوں سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو پہلے کے شریعت کے حساب سے جن چیزوں کو لایا گیا، تو شریعت اور مسلم پرسنل لاء میں کس طرح سے ڈیفرنس کے ساتھ سمجھا جائے، یا دونوں کو ساتھ جوڑ کر ہی لے کر چلنا پڑے گا؟ دیکھیں، مسلم پرسنل لاء جو ہے وہ شریعت پر ہی بیسڈ ہے. لیکن میں نے بتایا آپ کو کہ 1937 کا قانون بہت ایکسپلیسٹ قانون نہیں ہے. تو جب بھی عدالت میں کوئی مسئلہ جاتا ہے تو عدالت قرآن و سنت پر بحث کرتی ہے کہ قرآن و سنت میں اس سے متعلق کیا بات آئی ہے. مثال کے طور پہ مہر کا ایشو آیا تھا، شاہ بانو کے اس میں مہر کا ایشو آیا تھا، اور ہمارے ملک کی ایک قانون کو بنیاد بنا کر عدالت نے فیصلہ دے دیا تھا کہ محمد احمد شاہ بانو کو لائف لانگ مینٹیننس دیں گے. اس پر مسلمانوں نے آواز اٹھائی. اس پر مسلمانوں نے یہ آواز اٹھائی کہ شریعت میں مطلقہ کو لائف لانگ مینٹیننس نہیں ہوتا. اس کے مطابق پھر قانون بنا ہمارے ملک میں. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ قانون اس لیے بن رہے ہیں کہ 1937 کا جو ایکٹ ہے وہ ایکسپلیسٹ نہیں ہے، مطلب وہ ڈیٹیل میں نہیں ہے. جب بھی آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو آپ کو قرآن و سنت کے مطابق بحث ہوتی ہے عدالت کے اندر. ہم یعنی مطلب یہ کہ جب ہم فریق بنتے ہیں، مسلم پرسنل لاء بورڈ فریق بنتا ہے، تو مسلم پرسنل لاء قرآن و سنت کی بنیاد پر بتاتا ہے کہ بھئی ایسا نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں. مثال کے طور پر ٹرپل طلاق کا جب مقدمہ آیا تھا تو اس وقت میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ٹرپل طلاق کے سلسلے میں دو اسکول آف تھاٹس ہیں مسلمانوں میں، دو انٹرپریٹیشنز ہیں. ایک انٹرپریٹیشن یہ کہ اگر کسی نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاق کہہ دی تو وہ طلاق ہو گئی، ختم ہو گئی، رشتہ باقی نہیں رہا. لیکن ایک مسلک اور بھی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ایک مجلس میں اگر کسی شخص نے 3 طلاق دی یا 10 طلاق دی یا 1000 طلاق دی، وہ ایک ہی مانی جائے گی. تو ہم نے دونوں موقف رکھے.
لیکن عدالت نے دونوں موقف کو اختیار نہیں کیا. عدالت نے یہ کہہ دیا کہ ٹرپل طلاق ویلڈ نہیں ہوگی اور قانون بھی ایسے ہی بن گیا. حالانکہ اس قانون سے ہم کو اتفاق نہیں ہے لیکن قانون بن گیا بہرحال. ٹھیک ہے. اور بہت مسلم پرسنل لاء کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہی مسئلہ آیا, جیسے بہت سارے لوگوں کو لے کر مسکنسیپشن ہے کہ جب ملک کا قانون موجود ہے, کانسٹیٹیوشن موجود ہے, اس کے حساب سے فیصلے ہوتے ہیں, تو پھر مسلم پرسنل لاء کی ضرورت کیا ہے؟ اگر اس کے ہم اتہاس کے ساتھ ساتھ اس کی بیس کو جانیں ایک عام انسان کے لیے, تو وہ کیسے فرق کرے؟ کیونکہ وہ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن موجود ہے, پھر اس کی ضرورت کیا ہے؟ سارے شہری ایک برابر ہیں, چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کے شخصی معاملات آتے ہیں اس میں صرف مسلمانوں ہی کو مسلم پرسنل لاء سے, ایسا مسلمانوں کے معاملات مسلم پرسنل لاء سے گورن ہوتے ہیں. لیکن ہندو سوسائٹی کا کیا ہوتا ہے؟ ہندو سوسائٹی کے لیے قانون موجود ہے, یہ ہندو کوڈ بل جو منظور ہوا تھا 65 کے اندر. ہندوؤں سے متعلق معاملات آتے ہیں تو وہ ہندو کوڈ سے طے ہوتے ہیں. سکھوں کے متعلق معاملات آتے ہیں تو وہ ان کے پرسنل لاء سے طے ہوتے ہیں. عیسائیوں سے متعلق معاملات آتے ہیں تو ان کے پرسنل لاء سے طے ہوتے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ یہ وشیشتا صرف مسلمانوں کو حاصل ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے. مسلمانوں کو بھی مسلم پرسنل لاء سے وہ گورن ہوتے ہیں اور ہندوؤں کے لیے بھی ہندو کوڈ بل ہوتے ہیں. جو کئی لوگوں کو تو میں یہ کہہ رہا ہوں اصل میں کہ یہ بات کہنا کہ صرف مسلمانوں کو ہی یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ ان کے معاملات پرسنل لاء سے طے ہوتے ہیں, یہ بات صحیح نہیں ہے. ہندوؤں کے لیے بھی ہندو کوڈ ہے اور ان کے معاملات بھی 1965 میں ہندو کوڈ بنا تھا اور اس کے معاملات اس سے متعلق اسی سے جڑا ایک اور سوال یہ ہے, کیونکہ آپ نے ہندو کوڈ کا ذکر کیا, ہندو فیملی لاء بھی ہے, لیکن جب ذکر آتا ہے یا کچھ کیسز ایسے آتے ہیں تو پھر مسلم پرسنل لاء کو لے کر ہی لوگوں کے ذہن میں ڈاؤٹ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہندو فیملی لاء بھی ہے, اس کو لے کر تو اتنے تنازع نہیں اٹھتے. تو کیا کسی سوچ ہے اس کے پیچھے؟ نہیں, اصل میں دیکھیے مائنڈ سیٹ ہے ہمارے ملک میں, ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہے جو یہ مان کے چلتا ہے کہ قانون میں حالات کے لحاظ سے تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں. ہمارا ماننا یہ ہے کہ مسلم پرسنل لاء قرآن سنت پر بیسڈ ہے, اللہ کا دیا ہوا قانون ہے, وہ تا قیامت رہے گا. حالات چاہے کتنے ہی بدل جائیں, قانون میں کوئی بنیادی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے. یہی بیسک ڈسپیوٹس ہیں جو عدالتوں کے اندر یا کہیں بھی آتا ہے کہ جب بھی کوئی مقدمہ عدالت میں جاتا ہے اور جب بات یہ کہی جاتی ہے کہ مسلم پرسنل لاء میں اس کا حل یہ ہے, تو عدالتیں کہتی ہیں کہ بھئی وہ 14 سال پہلے کا بنا ہوا قانون جو ہے آج کیوں لاگو ہوگا, آج تو نئے حالات ہیں. تو یہی اصل بنیادی جھگڑے کی بنیاد ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ حق حاصل ہے کہ ہم اس قانون کو اپنے مطابق انٹرپریٹ کریں گے. حالانکہ عدالت میں یہ موقف تسلیم کیا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ کسی ریلیجس ٹیکسٹ کا آئے گا تو اس ریلیجس ٹیکسٹ کو اس مذہب کے اسکالرس انٹرپریٹ کریں گے, نہ کہ عدالت انٹرپریٹ کرے گی. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے, عام طور پر عدالت انٹرپریٹ کرنا شروع کرتی ہے. مثال کے طور پر ایک آسام کے ایک مقدمہ تھا جسٹس بہاء الاسلام کا, انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت کا مس انٹرپریٹیشن کیا اور یہ کہا اس کے اندر کہ بھئی جب تک کہ آربیٹریشن نہ ہو, جب تک کہ تحکیم نہ ہو, اس وقت تک طلاق واقع نہیں ہوگی. طلاق کے لیے تحکیم شرط نہیں ہے. تحکیم کا کام یہ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کہا گیا کہ بہتر یہ ہوگا اگر میاں بیوی کے درمیان ناچاقی ہو رہی ہو, جھگڑا ہو رہا ہو, تو اس کو سیٹل کرنے کے لیے دونوں فیملی سے ایک آدمی حکم بنایا جائے گا, آربیٹریٹر بنایا جائے گا اور وہ فیصلہ دے گا اور وہ فیصلہ دونوں تسلیم کریں گے. لیکن یہ طلاق کے لیے اوبلیگیٹری نہیں ہے, مینڈیٹری نہیں ہے کہ آپ جب تک یہ نہیں کریں گے طلاق واقع نہیں ہوگی. تو یہ صورتحال ہے کہ انٹرپریٹیشن کیسے آپ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ شاہبانو والے کیس میں جسٹس چندرچوڑ نے جو قرآن مجید کی جس آیت کو بھی انٹرپریٹ کیا تو یہ تھا طلاق کو, قرآن مجید کی 241ویں آیت ہے سورہ بقرہ کی, اس کو انٹرپریٹ کیا. تو ہمارا کہنا صرف یہ ہے کہ قرآن مجید کی کوئی بھی آیت کا انٹرپریٹیشن وہی صحیح تسلیم کیا جائے گا جو قرآن سنت پر بیسڈ ہوگا, جو مسلمانوں کے اسکالرس علماء جو جس کو پیش کریں گے وہ ہوگا. حالانکہ یہی بات عدالت نے مانی ہے, لیکن عدالت عام طور پہ خود انٹرپریٹ کرتی ہے اور انٹرپریٹیشن میں ہمیشہ ظاہر بات ہے کہ جو لوگ قرآن سنت پہ بلیو نہیں کرتے ہیں ان کا انٹرپریٹیشن وہ نہیں ہو سکتا جو قرآن سنت پہ بلیو کرتے ہیں. تو یہ فرق ہے.